میں چھوٹے موٹے اختلافات تھے. امام شافعی کہتے ہیں جی نہیں یہاں پہ ہاتھ نہیں باندھو. امام مالک کہتے ہیں جی کھول کے پڑھو. آپ کے سامنے یمن میں چلے مالکی مذہب ہے, وہ کہتے ہیں جی کھول کے پڑھو. اس میں کچھ نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا عمل رسول خدا کی سنت کے مطابق ہو, لیکن مشکل کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے 1400 سال کا عرصہ گزر گیا. اب ایک کتاب یہ کہتی ہے, دوسری کتاب یہ کہتی ہے. آپ نے جس کتاب پر عمل کیا اس نے کہا ہاتھ یہاں باندھنے, ایک اور شخص نے کیا انہوں نے کہا ہاتھ یہاں باندھنے, تیسرے نے کہا نہیں جی ایک کتاب کہتی ہے رسول پاک نے تو ہاتھ کھول کر پڑے تھے. بات ہے نیت کی. رسول پاک کی سنت کو اپناؤ, اچھائی کو پھیلاؤ, ٹھیک ہے, اور جو نبی نے دیا اس کو لے لو, جس سے روکا اس سے رک جاؤ. یہ ہم پہ سوال ہوگا قیامت والے دن کہ تم نے اپنے نفسوں پر میرے نبی کو حاکم بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا, یا صرف لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے تھے یا نہیں, بلکہ میرے نبی کو واقعاً جو اتھارٹی میں اللہ نے دی تھی اس اتھارٹی کو سمجھتے ہوئے اس اتھارٹی کے مطابق اپنے نفسوں پر اپنی جانوں سے بھی پیارا میرے نبی کو سمجھا تھا یا نہیں سمجھا. میری بات پہنچ گئی آپ؟ پہنچ گئی. اب چونکہ ایام عزا ہے امام حسین علیہ السلام کے, میرا تقریباً 5-7 منٹ ٹائم باقی ہے, اسی میں ہی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے جو میرا نبی دے وہ لے لے, جس سے روکے اس سے روکے. اب میرے نبی نے جو ہمیں دیا اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ نبی کی سنت. جس سے روکا اس سے رک جانا, نبی کی اطاعت. ایسے آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں. اب اگر یہی رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں ہو, امام حسین, یہ شیعہ سنی کوئی اس پہ اختلاف نہیں, سب سے عظیم عبادت کون سی ہے؟ نماز. سب سے بڑی مسجد کون سی جہاں پہ میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے, صحابہ پیچھے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. سب سے افضل رکن نماز میں کون سا ہے؟ سجدہ. حالت سجدہ میں ہے. اور سب سے افضل نمازی کون ہے؟ بولو, جناب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سب فضیلتیں مل رہی ہیں, سب سے افضل نمازی, سب سے افضل مسجد, مسجد نبوی, سب سے افضل دین کے جو فروع ہیں ان میں سے نماز, نماز میں سب سے افضل رکن سجدہ. اس حالت میں امام حسین کی عمر کتنی؟ چند سال. آتے آ کے اپنی مرضی سے نانے کی پشت پہ سوار ہو گئے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, وہ نبی کے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ میرا رسول اپنی طرف سے کچھ بھی تمہیں نہیں کرتا. اب بات ہے عبادت کی. اگر میرے نبی اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں تب بھی اشکال آئے گا کہ بھئی اللہ تو کہہ رہے اپنی طرف سے, یہ کرتے کچھ نہیں. اب سوال یہ ہوگا کہ حسین آئے, جی آئے, کسی ایک محدث نے نہیں, کتابیں بھری پڑی ہیں اس واقعے کی. حسین آئے, جی آئے, نانے کی پشت پہ بیٹھ گئے, جی بیٹھ گئے. کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ میرے مصطفیٰ نے میرے حسین کو چلے ایک ہاتھ سے ہی کہا ہو پیچھے ہو جاؤ, یا بولے نہ بھی ہو اتار دیا ہو. خدا کی قسم نہیں اتارا, نہیں اتارا. جتنی دیر تک حسین اپنی مرضی سے نانے کی پشت پہ رہے میرے نبی نے سجدے کو طول دیا. اگر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا تھا, تاریخ کہتی ہے میرے نبی نے 70 دفعہ کہا. اور میری اور آپ کی طرح نہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی, نہیں, ترتیب کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ. میرے نبی کا سبحان ربی الاعلیٰ کہنا اور ہے. میرا نبی جب سبحان کہتا ہے تو اللہ کی معرفت میں ڈوب کر کہتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ اکبر, میرا اللہ اکبر کہنا اور ہے. میرے نبی جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو وہ معرفت خدا میں جس طریقے سے غرق ہو کے کہتے ہیں نا, وہ اللہ کے اس نورانیت اور جمال اور جلال کا مشاہدہ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے میرے نبی نے جب 70 مرتبہ کہا ہوگا تو یقیناً ٹائم تو لگا ہوگا نا. کہتے ہیں حسب عادت صحابہ کرام نے یہی تھا کہ 3 دفعہ کہیں گے,
آپ بھی یا ہم بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو تھوڑا سا اگر دیر ہو جائے تو ہو سکتا ہے بندہ عادت کے مطابق سر اٹھاتا ہے. کہتے بعض صحابہ نے سر اٹھایا, جب دیکھا تو حسین اپنے نانا کی پشت پہ سوار تھے, نماز ہو رہی تھی اور ادھر سے صحابہ کی نظر پڑی حسین پر. اپنی مرضی سے حسین اترے, اپنی مرضی سے اترے. میرے نبی نے سجدے کو طول دیا. اب میرے نبی کا یہ سجدے کو طول دینا بھی, اس کو کیا سمجھیں گے ہم؟ کیا سمجھو گے؟ اپنی مرضی سے تھا یا اللہ کے حکم سے تھا؟ یہ اللہ کے حکم سے تھا کہ میرا نبی یہ جو تیری پشت پر آج بیٹھا ہے نا, اسی نے کہا سجدے اور نماز کو بچانا ہے. اے میرے رسول, میری توحید کو یہی حسین بچائے گا. اے میرے نبی, آپ کی نبوت کو یہ میرا حسین بچائے گا. لا الہ الا اللہ کو یہی حسین بچائے گا. محمد الرسول اللہ کو یہی حسین بچائے گا. اور پھر اگر مجھے کبھی موقع ملا تو میں تاریخی اعتبار سے آپ کو بتاؤں گا کہ میرے نبی نے جو کیا تھا, جس شریعت کو نافذ کیا تھا مکہ مدینے میں, اس شریعت کو برباد کرنا چاہتا تھا یزید اور یزیدیت. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ایک چیز سامنے رکھ دی. کس کے سامنے؟ قیامت تک آنے والوں کے لیے. اب اس زمانے میں جب یزید تھا, بادشاہی کہاں سے کہاں تک تھی اس کی؟ دمشق میں وہ بیٹھا تھا, شام میں, فلسطین, اردن, مصر, ایران کے علاقے سارے, حجاز کا علاقہ, مکہ, مدینہ, سوڈان, ادھر تک اوپر چلے جائیں اسپین, ان علاقوں تک ایک جو ہے وہ بادشاہ تھا. سب نے مان لیا. اس نے بیعت مانگی امام حسین علیہ السلام سے. مولا نے بیعت کون کرتا ہے؟ نبی کا نواسا, جس کے گھر میں قرآن اترا ہے, وہ فاسق اور فاجر کی اطاعت قبول کرتا ہے. بیعت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت قبول کرنا. اطاعت قبول وہ نہیں کر سکتا. اب اس کی بادشاہ قائم ہے. اب جس کے پاس حکمرانی ہو, حاکم وقت ہو, وہ کیا نظام کو بدل سکتا ہے یا نہیں بدل سکتا؟ بولو. فوج اس کے پاس ہے, پیسہ اس کے پاس ہے, نظام کو بدلنا چاہتا تھا. کس نظام کو؟ مصطفی نظام کو. مصطفی نظام جو میرے نبی نے اور صحابہ نے قربانیاں دے کر جس کو نافذ کیا تھا مدینے میں اور اس کو پھیلایا تھا, اس نظام کو ختم کر کے زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹانا چاہتا تھا. اب مولا حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ مولا نے کہا اچھا اگر ایسے ہے تو اب تو یہ مسئلہ بن گیا کہ لوگوں نے کس کو مان لیا, چاہے تلوار کے زور پہ منایا ہے, چاہے آپ کے سامنے سب نے مانا ہے, مان لیا. علامہ مودودی صاحب سے کسی نے سوال کیا, کہا جی یہ بتائیں کہ امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے؟ امام حسین کر لیتے, کیوں؟ کہا اس لیے کہ دوسروں نے کر لی تھی. تو جیسے جملہ سماعت فرمائیے, دوسروں نے کر لی تھی. علامہ سید ابو الاعلیٰ مودودی, بانی جماعت اسلامی, ان کا جملہ ہے, میرا نہیں ہے, ان کا ریکارڈ موجود ہے. کہا سب نے کر لی تھی, حسین نے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا تمہارا سوال غلط ہے. اگر حسین نے نہیں کی تھی تو دوسروں نے کیوں کی تھی؟ پتھاٹی حسین تھے. اگر حسین نے نہیں کی تھی تو دوسروں نے کیوں کی تھی؟ وہ تو صحابہ تھے. یہ گھر والے ہیں, وہ گھر والے ہیں. پتھاٹی حسین ہے. اور یزید کیوں کہتا تھا حسین تم بیعت کرو, آپ بیعت کرو؟ کیوں؟ وہ اتھارٹی چاہتا تھا. بس میرے مولا نے حد فاصل قائم کر دی. میں ختم کرنے لگا. حد فاصل قائم کی کیا؟ مولا نے کہا میرے ساتھ بے شک 70 ہیں, 72 ہیں, 100 ہیں, 50 ہیں, جتنے بھی میرے ساتھ ہیں. میں دو چیزوں میں آج بھی آپ دیکھ لو, ایک اسلام ہے, ایک عمل مسلمین ہے. عمل مسلمین, اسلام اور چیز ہے, عمل مسلمین اور چیز. اس وقت بھی یہی ہوا. ایک تھا اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک تھا اس زمانے کے مسلمین کا عمل مسلمین. ٹھیک ہے. اب حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہا مولا نے میرے ساتھ لشکر کوئی نہیں, بس میں ختم کیا. میرے ساتھ لشکر, شاید بھائی چونکہ آپ نے مجھے 40 منٹ کہا تھا تو میری جو مجلس ہے وہ چونکہ تقریباً کچھ ٹائم ادھر چلا گیا تو 2 منٹ تک ایک پیغام کو پہنچا کے اس کے بعد انشاءاللہ مختصر دعا ہوگی. اچھا, امام نے کہا میرے ساتھ لشکر کوئی نہیں. جب نکلے ہیں مکے سے تو کہا میں ذاتی خواہش, ذاتی لالچ
وصیت لکھ کر دی اپنے بھائی حضرت محمد حنفیہ کو، انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کسی پر ظلم کے لیے کسی کے خلاف قیام نہیں کر رہا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اب جو میرا ساتھ آتا ہے آپ میرا ساتھ دے، جو نہیں آتا میں بارگاہ خدا میں بھی، بارگاہ اپنی جد نامدار کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہونا چاہتا ہوں کہ ایک طرف دیکھو یہ عمل مسلمین ہے کہ جنہوں نے میرے نانا کے دین کو چھوڑ دیا ہوا ہے اور فاسق اور فاجر کی بیعت کر لی ہوئی ہے، اب میں اور کچھ نہیں کر سکتا، میرے ساتھ کوئی آتا ہے تو آئے، نہیں آتا نہ آئے، ہاں اتنا کروں گا کہ کربلا کے میدان میں جا کر اپنا سر کٹوا کر اپنی قربانیاں دے کر قیامت تک کے لیے بتا دوں گا کہ جو میرے ساتھ ہے وہ ہے اسلام محمدی، اور عمل مسلمین اور چیز ہے اور اسلام اور چیز ہے۔ یہ میرے مولا نے کام کیا، لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر۔ 9 بیٹے مولا علی کے کربلا میں شہید ہوئے، کتنے؟ 9 بیٹے پوتوں امام حسن کی اولاد کو چھوڑ کر حضرت علی اصغر پوتے تھے، یعنی 18 بیٹے پوتوں سمیت مولا علی کے شہید ہوئے کربلا میں، اور ان بیٹوں میں سے حسین جیسا بیٹا کہ جس کے لبوں کو رسول خدا نے چوسا، چومنے والی بات نہیں، خدا گواہ ہے، ممبر رسول ہے۔ اور ساتھ ایک اور بھی گزارش کرتا چلوں، یہ نعتیں پڑھتے ہو اس کو سٹیج نہ کہا کرو، سٹیج ہوتا ہے ڈراموں والا، جس ممبر پہ ہم نعت پڑھتے ہیں اس کو ممبر کہنا ہے، سٹیج ڈراموں والا ہوتا ہے، اس لیے سٹیج کا لفظ اچھا نہیں ہے یہاں، میرے اپنی ہے وہ آپ خود پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ممبر ہے، ممبر رسول ہے، ممبر یعنی اس کو آپ ممبر کہتے ہیں۔ اب تاریخ ہے کہ میرے مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، رسول پاک روزانہ آتے تھے، آ کر اپنی زبان رسول خدا مولا حسین کے منہ میں ڈالتے اور حسین زبان کو چوستے رہتے، یہاں تک کہ لعاب دہن تھا جو بھی تھا وہ سینہ حسین میں اترتا رہتا۔ ٹھیک ہے، اب یہی میں جملہ کہہ کر آپ کی زحمت کو تمام کروں، جس طرح باقی سنتیں ہیں نا، اسی طرح محبت حسین اور حسین کا غم منانا بھی رسول پاک کی سنت ہے۔ صحاح ستہ میں ترمذی شریف میں روایات ہیں حضرت عائشہ سے، حضرت ام سلمہ سے، ام المومنین ان سے، اور میں جملہ اگر کہوں کہ اگر کسی نے پہلی عزاداری کی ہے نا، جو مولا حسین پہ روئے ہیں وہ رسول خدا ہے زندگی میں۔ امام حسین آئے، وہی اتر رہی ہے، بی بی عائشہ کو کہا کہ کسی کو اندر نہیں آیا، مولا حسین آئے، ان کو کہا آپ کے نانا آرام میں، لیکن نانا کو پتہ چل گیا کہ میرے حسین آئے ہیں، کہا نہیں حسین کو نہیں روکنا، حسین کو آنے دو، حسین کو آنے دو۔ حجرے میں داخل ہوئے، اب 3 فرد ہیں اندر حجرے میں، ایک ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے مولا حسین، اور ایک ہے جناب جبرائیل علیہ السلام۔ اور ام المومنین روایت کرتی ہے کہ میں نے رسول پاک کے بلند آواز کے گریے کی آواز سنی، صحیح روایت، حدیث کے جملے، حدیث کے جملے، میں نے رسول خدا کے بلند گریے کی آواز سنی، اور میں نے استفسار کیا، جب رسول پاک باہر آئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ گریہ فرما رہے تھے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ جبرائیل آئے تھے، حسین جب میرے پاس آئے تو مجھے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ بیٹا پیارا ہے، کہا کیوں نہیں، میرا بیٹا ہے، کہا آپ کو پتہ ہے کہ اس بیٹے کے ساتھ امت نے کربلا میں کیا کرنا ہے؟ مجھے ساری بات جناب جبرائیل نے بتائی ہے، اور ایک طرح سے حسین کی شہادت سے پہلے وہ واقعہ پورے کا پورا میرے سامنے بیان کیا ہے، اور جناب جبرائیل نے وہاں کی مٹی مجھے لا کر دی ہے کربلا کی، کہ جہاں پر یہ میرا بیٹا 3 دنوں کا پیاسا شہید ہو جائے گا۔ اور اے عائشہ میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ مجھے جبرائیل نے وہ کہانی سنائی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پہلا ذاکر اگر مولا حسین کا تھا
تو وہ کون تھا؟ وہ امین خدا جناب جبرائیل تھے. اور اگر کوئی پہلا عزادار بن کر مولا حسین پر رویا ہے تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے عزیزو اگر ہمیں رسول پاک کی دوسری سنتیں یاد ہیں تو اس سنت کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ایام محرم ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ ویسے نہیں بچا. بس ایک جملہ مصائب کا. لوگ کہتے ہیں شیعہ سنی روتے شہادت میراث ہے ہماری، ٹھیک، جو شہید ہے وہ شہید رائے خدا ہے. لیکن ایک آپ سے بھی میں سوال کرتا ہوں. یہی سوال امام زین العابدین سے ہوا کہ مولا کو جب پانی کا پیالہ پیش کیا امام کے آنسو آئے. امام کے بیٹے امام حسین کے حضرت امام زین العابدین کربلا میں موجود تھے. مولا کے آنسو پیالے میں گرے. دوسری دفعہ پھر صحابی نے پانی لایا، پھر ایسا ہی ہوا، پھر واپس کیا تو کہا اے فرزند رسول امام شہادت تو آپ کی میراث ہے. تو مولا نے جملہ کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا. شہادت ہماری میراث ہے، لیکن یہ بتاؤ ان پردہ دار ماؤں کو، بہنوں کو کہ جو نانے کے روزے پہ بھی آتی تھی تو رات کے وقت آتی تھی. بی بی زینب سلام اللہ علیہ اس مشن کی آدھے حصے کی شریک ہے، اسی لیے بی بی کا لقب ہے شریکۃ الحسین. کربلا تک حسین کا مشن تھا، کربلا سے لے کر شام تک یزیدیت کو جس طریقے سے میری بیوی نے بے نقاب کیا ہے قیامت تک کے لیے. اسی لیے جب بیوی مدینے واپس آئی ہیں تو نانا کے روزے پہ آ کے یہی کہا کہ نانا سب کچھ لٹا آئی ہوں لیکن آپ کا دین بچا کے آئی ہوں. شام کی در و دیوار پر میں زینب محمد الرسول اللہ ثابت کروا کے آئی ہوں. اب قیامت تک کے لیے یزید چھوڑ کر یزید کا کوئی بھی آ جائے، نانا آپ کا نام اذانوں سے نہیں نکلے گا، آپ کا نام درود سے نہیں نکلے گا. میں زینب اپنی چادر لٹا کر، میں اپنا سب کچھ لٹا کر شام میں محمد الرسول اللہ کی اذانیں یزید کے دربار میں کہلوا کے آئی. میرے سلام ہو بی بی پر. مجھے حکم ملا تھا کہ بی بی کے جملے ایک دو کہنا. 10 محرم کو شہادتیں ہو گئی. اب ذرا اپنے آپ کو یہ میں جملہ کہنے لگا ہوں آپ کو کہ اگر ہم روتے ہیں نا وہ اس چیز پہ روتے ہیں کہ رسول کی بیٹیوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے کیا کیا؟ رسیوں میں قید کیا، بے پلانے اونٹوں پہ سوار کیا. بے پلانے اونٹ ہیں کون؟ جس بی بی زینب کو رسول خدا نے خود اٹھایا ہے. اس بی بی کو، ان بیویوں کو بے پلانے اونٹوں پہ بٹھا کر گزارا کہاں سے ہے؟ جہاں لاشیں پڑے ہوئے تھے. مولا حسین کا سر بریدہ لاشا. بس ایک جملہ بس ہے مرحومہ کے سارے ثواب کے سر بریدہ لاشا. بی بی جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے ایسے گرایا جیسے جناب عباس بغیر بازوؤں کے گھوڑے سے گرے تھے. اور بی بی نے آواز دی بھیا حسین کہاں؟ نظر نہیں آ رہے، آپ کا لاشا نظر نہیں آ رہا. اور گنج شہداء میں لاشیں پڑے ہیں، میرے مولا کا لاشا نظر نہیں آیا. جناب زینب نے دیکھا کہ ایک پتھروں کا، تیروں کا، ٹوٹی ہوئی تلواروں کا ڈھیر ہے. بی بی اس طرف بڑھی، اس ٹوٹی ہوئی تلواروں اور تیروں کے ڈھیر کے نیچے حسین کا لاشا تھا. اور بی بی کا جملہ سننا جو اپنے نانا کو مخاطب ہو کے میرے بی بی نے کہا. میری بی بی نے دیکھا اور دیکھ کر کہتی ہے انت آخر حسین؟ اور میرا ماں جایا حسین تو ہے جس سے میرا نانا مدینے کی گلیوں میں اٹھا کے لوگوں کو کہتا تھا الحسین منی وانا من الحسین، لوگوں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جس کو جب پشت پہ آ جائے تو میرے نانا اے حسین آپ کے لیے سجدہ طویل کرتے تھے. اس وقت بی بی نے رخ کیا اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے روضے کی طرف، مدینہ کی طرف، اور کہا یا جدی رسول اللہ انت الذی صلی علیک ملیک السماء ھذا حسین مرمل بالدماء مقطوع الاعضاء مذبوح من الکفا. نانا آپ پہ تو ملائکہ درود و سلام پڑھتے ہیں. نانا یہ آپ کا حسین ہے کہ جس کو پس گردن سے ذبح کیا گیا. نانا یہ آپ کا حسین کہ جس پر کربلا کی گرم ریت پڑی ہے، جس کے کپڑے اتار لیے گئے. بس اداداروں ان بیویوں کو یہاں سے لایا گیا کہاں پہ؟ کوفے میں. اور کوفے میں بی بی
آنا نہیں چاہتی تھی. بس اسی پہ ختم کروں گا. کیوں آنا نہیں چاہتی تھی؟ کیونکہ اس شہر میں بی بی شہزادی بن کر رہی تھی. اور بی بی زینب نے جب چھتوں پر دیکھا ان عورتوں کو کہ جن عورتوں کو جناب زینب قرآن پڑھاتی رہی، اور اب حالت کیا تھی کہ علی کی بیٹیوں کے سروں پر چادر نہیں تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بے پلانے اونٹ تھے. اسی لیے بی بی نے امام زین العابدین کو کہا کہ بیٹا سجاد میں اس گلی سے نہیں گزروں گی. وجہ کیا ہے کہ بیٹا میں یہاں پر رہی ہوں شہزادی بن کر. یہ جو عورتیں چھتوں پہ کھڑی ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ زینب آ رہی ہے، لیکن اگر انہیں پتہ چل گیا یہ علی کی بیٹی زینب ہے تو بیٹا سجاد زمین پھٹ جائے، میں زمین میں دھس جاؤں. اے بیٹا میں اس گلی سے نہیں گزروں گی. بس میرے مولا سجاد نے شمر کو کہا، ان ملعونوں کو کہا کہ میری پھپھی کہتی ہے میں اس گلی سے نہیں گزرتی. اس ملعون نے تازیانہ لیا اور میرے مولا سجاد کی پشت پر اس نے تازیانے مارنے شروع کیے. اب تاریخ کہتی ہے کہ میرے مولا سجاد کی پشت سے خون جاری ہوا. علی کی بیٹی کی آواز آئی، بیٹا سجاد جس گلی سے گزارو میں گزرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے نانا کا دین بچانا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار یہی کوئی دعا کر لیتے یا نیچے بیٹھ جائیں.